جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو میرے پاکستانیوں، ایک اور شاہکار فیصلہ آیا ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے جنم لینے والی عدلیہ سے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم یا 27ویں آئینی ترمیم جن ملکوں میں آئے گی، ان ملکوں میں قدم قدم پر جسٹس منیر پیدا ہوں گے۔ ایک اور شاہکار فیصلہ آیا ہے، ایک اور عجوبہ فیصلہ آیا ہے، ایسا فیصلہ جس پر تاریخ شرمشار ہوگی، ایسا فیصلہ جو تاریخ میں سیاہ ترین حروف سے لکھا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کی LLB کی ڈگری جعلی قرار دے دی ہے اور کہا ہے کہ وہ جج بھی نہیں رہے اور وہ وکالت بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کمال فیصلہ ہے! ایسے فیصلے اب آپ کو ہر موڑ پر ملیں گے، ہر قدم پر ملیں گے، اور ذہنی طور پر آپ تیار رہیں ایسے فیصلوں کے لیے۔ اس طارق جہانگیری کی ڈگری کہانی پر آج بات کرنی اور آپ کو بتانا ہے کہ کب پتہ چلا اس بدبودار، سیلن زدہ، فرسودہ اور ناکارہ نظام جو 78 سالوں کے بعد یہاں تک پہنچا ہے، اس نظام کو کب پتہ چلا کہ جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے۔ اس پر مزید بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ میں سیاہ ترین حرفوں سے لکھا جائے گا یہ فیصلہ۔ اور اس پر بھی آج بات کرنی ہے کہ ایک طرف عمران خان کو 860 دن ہو گئے جیل میں، اور دوسری طرف سہیل افریدی کو 11ویں مرتبہ بھی ملاقات کی اجازت نہ ملی، اور جو اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں سمیت تحریک انصاف کے لوگ دھرنا دے کر بیٹھے تھے پرامن طور پر، ان پر دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے ہیں، کئی گرفتار ہو چکے ہیں اور کئی کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اب سہیل افریدی جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، اسے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ بڑا دلچسپ نوٹس ہے سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے، اس پر بھی بات کرتا ہوں، لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے دوست سینئر صحافی محمد مالک صاحب کی خبر ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج غزہ نہیں جائے گی، پاکستان اپنے فوجی دستے نہیں بھیجے گا اس مرحلے پر۔ جب امن و امان کا مرحلہ آئے گا تب ہم غور کر سکتے ہیں اس مرحلے پر، جب وہاں فلسطینی تنظیموں کو غیر مسلح کرنا ہے، اس مرحلے پر پاک فوج وہاں نہیں جائے گی اور اس سٹیج پر ہم انوالو نہیں ہوں گے وہاں۔ دفتر خارجہ نے اس پر رد عمل کا ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے، اور نہ جو یہ افواہیں چل رہی ہیں یا کیا سرائیاں چل رہی ہیں یا باتیں چل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب امریکہ جا رہے ہیں، اس حوالے سے ابھی کوئی کلیئر یا مستند معلومات نہیں ہیں۔ ویسے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ عین ممکن ہے کہ ان کی تیسری ملاقات ہو صدر ٹرمپ کے ساتھ۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ تحریک انصاف نے کامران شاہد، عادل شاہ زیب، منیب فاروق، شاہ زیب خانزادہ اور سلیم صافی صاحب کے پروگراموں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ کور کمیٹی نے بھی منظوری دے دی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ اب ان پروگراموں میں اگر تحریک انصاف نہیں جائے گی تو ظاہر ہے ان کی نمائندگی نہیں ہوگی، ان کی نمائندگی نہیں ہوگی تو ان کی کوئی بات نہیں کرے گا، ان کی کوئی بات نہیں کرے گا تو ون وے ٹریفک چلے گی، حکومتی پروپیگنڈا چلے گا۔ لہٰذا ان مرحلوں پر بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ان لمحوں میں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ہر جگہ جانا چاہیے، اور جہاں جہاں آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں وہاں آپ اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور لوگوں تک اپنی آواز پہنچانی چاہیے، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اور یہی بتاتا چلوں کہ NCCI نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جنہوں نے جرم روکنے تھے اور جن کا ایک بڑا جتھا، بڑا گروہ خود جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا، NCCIA نے اپنے 4 افسروں کو سروس سے نکال دیا، ایک طرح سے ان کے استعفے منظور کر لیے۔ انہوں نے استعفے دیے تھے، وہ منظور کر لیے گئے ہیں، جن میں
डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब शामिल हैं, मोहम्मद उस्मान असिस्टेंट डायरेक्टर, शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर, अस्मा मजीद असिस्टेंट डायरेक्टर। अपने 4 अफसरों को NCCIA ने अब कहा है कि खुदा हाफ़िज़, जो उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे वो मंजूर कर लिए गए। और ये 7 लोग जो हैं इस वक्त जेल में हैं, कोट लखपत जेल में। और डक्की भाई की कहानी आप सुन चुके हैं, सादुर रहमान अलमरूफ डक्की भाई, किस तरह उसके साथ हुआ, क्या कुछ हुआ। उमर आदिल की कहानी आप सुन चुके हैं। अभी बहुत सारी कहानियाँ आना बाकी हैं कि किस तरह NCCIA में लोगों को टॉर्चर किया जाता था, किस तरह उनसे मंथलियाँ ली जाती थी, किस तरह उनसे उगराइयाँ की जाती थी, किस तरह उनसे रिश्वतें ली जाती थीं, किस तरह उन पर केस बनाए जाते थे। और फिर किस तरह ये मंथलियाँ 15 सर्कलों वाली नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सर्कल वाइज किस तरह पैसे नीचे से ऊपर जाते थे। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि DG जो साबका DG थे उनको बरतरफ कर दिया गया है और कई अफसरों पर पर्चे हैं, कई ने ज़मानतें कराई हुई हैं और कई जेलों में हैं। तो 4 अफसर NCCIA के जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। सरफराज चौधरी, मोहम्मद उस्मान, शुएब रियाज, अस्मा मजीद, इनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। खैर, आते हैं अपने मौज़ूआत पर। और पहला मौजू वही नादर शाकार फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी, जो ख़ुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अब तो थे, उनकी डिग्री जाली करार देते हुए उन्हें कहा है, तहरीरी फ़ैसले में कहा है कि वो अब जज भी नहीं रहे और वकालत भी नहीं कर सकते। जस्टिस तारिक जहांगीरी, अब मैं आपको ये कहानी पूरी सुना रहा हूँ, ज़रा इस नाकारा, फरसूदा, बदबूदार निज़ाम की कहानी सुनिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी वकील बने, वकील बनकर वकालत की, डिग्री का पता ना चला। जस्टिस तारिक जहांगीरी एडिशनल जज लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डिग्री का पता ना चला। मुस्तकिल जज हुए, डिग्री का पता ना चला। नवाज़ दौर में जज बनने से पहले इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल रहे, डिग्री का पता ना चला। पीपल्स पार्टी दौर में डिप्टी अटार्नी जनरल रहे, डिग्री का पता ना चला। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील रहे LNG रेफरेंस में, उस वक्त भी किसी को डिग्री का पता ना चला। डिग्री का कब पता चला? डिग्री का तब पता चला जब जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपने 4 फेलो जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा कि हम पर दबाव डालकर मनपसंद फ़ैसले लेने की कोशिशें की जा रही हैं, हम गैर महफूज हैं, हमारे रिश्तेदार गैर महफूज हैं और हमारे घर गैर महफूज हैं। और ये भी ज़हनों में रह के जस्टिस तारिक जहांगीरी के घर से कैमरा निकला था जो कहीं और रिकॉर्डिंग पहुंचा रहा था। डिग्री का कब पता चला? जब जस्टिस तारिक जहांगीरी ने 4 अपने साथी जजों के साथ 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट गए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। डिग्री का कब पता चला? तब पता चला डिग्री का जब जस्टिस तारिक जहांगीरी और उनके साथी जजों ने जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जो 2 जज जिनके तबादले हुए और जो इनके तबादले होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, तो उनके ख़िलाफ़ वो गए सुप्रीम कोर्ट और कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर जो 15वें नंबर पर हैं या 15वें नंबर पर थे लाहौर हाई कोर्ट में, यहाँ आकर सीनियर नहीं हो सकते, क्योंकि जब एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाएगा तो उस दोबारा से हलफ लेगा। और जस्टिस तारिक जहांगीरी और बाकी 4 जजों ने कहा कि ये जो तबादले आप कर रहे हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजों के, ये गैर आइनी है और ये आइन से खिलवाड़ है और आप इस तरह नहीं कर सकते। डिग्री का कब पता चला जैसे तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली है? ये तब पता चला जब धांधली इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज की हैसियत से 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं, जो फॉर्म 47 पर जो जीते गए हैं, इसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने जो धांधली के जिन्होंने शिकायत सुननी थी। तो इस्लामाबाद के धांधली इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज मुकर्रर हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी और उन्होंने बहैसियत जज
इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 47 पर जीते हुए MNA से कहा कि अगली पेशी पर आप फॉर्म 45 लेकर हाजिर हों। तब पता चला कि जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री तो जाली है। जस्टिस तारिक जहांगीरी अदालतों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में अल्लाह की कस्में खाते रहे कि मेरी डिग्री असली है। कुरान पर हल्फ देकर कहते रहे कि कुरान पर हल्फ ले लो, मेरी डिग्री असली है। सिंध हाई कोर्ट से स्टे आर्डर भी लिया जस्टिस तारिक जहांगीरी ने, लेकिन वो भी किसी ने ना माना। और जो 2 रुकनी बेंच जिसने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री को जाली करार दिया है, उसमें सरफराज डोगर जो आजकल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन पर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ये एतराज़ भी किया कि आपने खुद मुझे बताया कि मैं प्रेशर में हूँ आपकी डिग्री केस को लेकर, लिहाजा आप मुस्ताफ़ी हो जाओ, और फिर इस वजह से आप इस बेंच में नहीं बैठ सकते क्योंकि आप तो मुझे कह चुके कि मैं प्रेशर में हूँ और आप मुस्ताफ़ी हो जाओ। और फिर मैंने आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने और चीफ जस्टिस बनने के ख़िलाफ़ केस किया हुआ है, आपके मतलब मैंने आपका तबादला चैलेंज किया हुआ है, ये मफादात का टकराव है, आप बाइस्ड हो सकते हैं, आप केस ना सुने। और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सरफराज डोगर साहब की अदालत में ये भी कहा कि ऐसा कभी अदालती तारीख़ में नहीं हुआ जिस तरह आपने मेरे साथ किया, मुझे बहैसियत जज काम करने से रोक दिया, इस तरह तो चपड़ासी को भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन जस्टिस तारिक जहांगीरी की सारी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं और फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ हो गया। और फिर कराची यूनिवर्सिटी को भी सलाम कि रजिस्ट्रार साहब अब आकर बता रहे हैं कि इम्तिहान में नकल करते हुए पकड़े गए जस्टिस तारिक जहांगीरी। एग्ज़ामिनर को धमकियां देने पर इन पर 3 साल की पाबंदी भी हमने लगाई थी। LLB के इम्तिहान जाली इनरोलमेंट फार्म के ज़रिए दिए, मुख्तलिफ मराइल पर अपना नाम और वल्दीयत तब्दील की। LLB पार्ट 1 में तारिक जहांगीरी वल्द मोहम्मद अकरम, पार्ट 2 में तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम, और इनरोलमेंट नंबर भी जाली थे। वो कहते हैं ना, इस कुटिया पे लिखवाया है सब माया है, एक तोता है एक मैना है, किसी धोखे में नहीं रहना है, सब चैना है। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी जज से भी गए, यानी बहैसियत जज भी गए, और अब वकालत भी नहीं कर सकते। उन्होंने गो के वफाकी आइनी अदालत में चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को, लेकिन वफाकी आइनी अदालत भी 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम की बरकतों से बनी है। और वफाकी आइनी अदालत में भी ज़ाहिर है अब जो जज लगाएगी हुकूमत, इनडायरेक्ट जजों की मॉनिटरिंग हुकूमत करेगी, और जजों की कारकर्दगी हुकूमत देखेगी, और जजों के तबादले हुकूमत करेगी, तो फिर आज़ाद अदलिया कैसे रह जाएगी। ये तो आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद किया है शहबाज हुकूमत ने 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम लाकर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज जो हर मौके पर जिन्होंने आवाज़ बुलंद की, इस अदलिया में मुदाखलत की, अदलिया को तबाह बर्बाद करने की, या अदलिया को 26वीं या 27वीं यानी तरमीम में हुकूमती ताबे बनाने की, उसके ख़िलाफ़ वो उठे और आवाज़ बुलंद की। उनमें से एक आवाज़ आज दबा दी गई है बज़ाहिर, यानी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से निकाल दिया गया है, उनकी डिग्री जाली करार दे दी गई है, और कहा गया है कि वो ना जज रहे और ना वकालत कर सकते हैं। बाकी रह गए अब 4 जज। हमने बहुत सुना था कि जो ही 27वीं यानी तरमीम मंजूर होगी उसके बाद जजों के तबादले होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजों के बारे में बताया जाता था कि इनके तबादले होंगे, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, अभी तक तो नहीं हुए। लेकिन बहरहाल एक जज जस्टिस तारिक जहांगीरी फ़ारिग हो गए। आप इस निज़ाम को देखिए कि जस्टिस तारिक जहांगीरी वकील से लेकर कई ओहदों पर रहकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कई साल उनको हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। अगर डिग्री जाली होती, मेरा सवाल ये है, तो किसी न किसी मरहले पर तो पता चल जाता ना। कौन है इतना दलेर आदमी जो जाली डिग्री पर एडवोकेट जनरल भी रहे, अटारनी जनरल भी रहे, एडहॉक जज भी रहे, मुस्तकिल जज भी रहे, वकालत भी करे। तारीख़ बताएगी कि ये फ़ैसला कितना असली और कितना नकली। तारीख़ बताएगी। आज तो हो सकता है
آپ کنفیوز ہو جائیں. کوئی کہے گا کہ بڑا کمال کا فیصلہ ہے, کوئی کہے گا میری طرح کے سیاہ ترین فیصلہ ہے, لیکن ایک دن مورخ اور لکھے گا اور تاریخ بتائے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور یہ 78 سالوں سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. ہر حکومت اور ہر حکمران جب وہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کو صحافی وہ چاہیے جو اس کی تعریفیں کرے, جج وہ چاہیے جو اس کے حق میں فیصلے کرے, بیوروکریٹ وہ چاہیے جو اس کو سلام ٹھوکے, اور ماحول ایسا چاہیے کہ جس میں اسے کہا جائے کہ سر آپ شیر شاہ سوری ہیں, آپ نیلسن منڈیلا ہیں, آپ جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں آپ نے کبھی سوچا؟ دہشت گردی کا بحران, معاشی بحران, قرضے, آبادی, صحت, تعلیم, انصاف, اور لمبی لائن, غربت, مہنگائی, بے روزگاری. لیکن اس ملک کو سلام ٹھوکنے کو دل کرتا ہے جس میں انصاف دینے والوں کو خود انصاف نہ مل رہا. تو جب بات انصاف کی کر رہے ہیں تو ادھر بھی آ جائیے. عمران خان کو 860 دن ہو گئے ہیں جیل میں. سہیل افریدی صاحب کو 11ویں بار بھی ملنے کی اجازت نہیں ملی, عمران خان سے نہیں مل پائے. وہ 11ویں بار اڈیالہ جیل آئے اور عمران خان سے نہیں مل پائے. لیکن جو ملنے کے لیے آئے عمران خان سے اور ان کی ملاقات نہیں ہو پائی, اور پھر وہ اڈیالہ جیل کے بعد دھرنا دے کر بیٹھ گئے, جن میں عمران خان کی بہنیں بھی تھیں, تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی بھی تھے, ٹکٹ ہولڈر بھی تھے, اور تحریک انصاف کے کارکن بھی تھے. ان کو ایک بار پھر رات گئے واٹر کینن, وہ تیز پانی سے ان پر تیز پانی پھینکا گیا. تحریک انصاف والے کہتے ہیں کیمیکل والا پانی تھا, یہ حکومت کہہ رہی ہے نہیں منرل واٹر تھا. تو پانی پھینکا گیا, ان کو بھگایا گیا, اور پھر ان پر دہشت گردی کے پرچے کٹے. 400 لوگوں پر دہشت گردی کے پرچے کٹے, اور ان میں سے کئی گرفتار ہو گئے ہیں, کئی کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, کئی ضمانتوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور جو دہشت گردی کا پرچہ کٹا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ ان لوگوں نے پولیس کی وردیاں پھاڑی ہیں. مطلب جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ تھے عمران خان سے, جن کو نہیں ملنے دیا گیا, وہ باہر دھرنا دے کر بیٹھے تھے, وہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے ہماری وردیاں پھاڑی ہیں, ہم پر پٹرول بم پھینکے ہیں, ہمیں گالیاں دی ہیں, گتھم گتھا ہوئے ہیں, اور ان کے پاس سے ڈنڈے بھی نکلے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ نکلا ہے. شکر ہے یہ نہیں لگایا کہ یہ ہم اگر نہ پہنچتے بر وقت تو اڈیالہ جیل کی دیوار توڑ دیتے. یہ الزام رہ گیا, باقی سارے الزام لگے ہیں. اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان سے کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا, وہ کن حالات میں, ان کی صحت کیسی ہے, انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس ٹی وی ہے, اخبار ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کیا ہے کیا نہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا, اور ان کی کیونکہ ان سے کوئی بھی نہیں مل پا رہا. اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 70 سے زیادہ ایم پی ایز کے خلاف مقدمے بنے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے 91-92 ایم پی ہیں 140 کی اسمبلی میں سے, تو 70 کے خلاف 70 سے زیادہ ہیں جن کے خلاف مقدمے بن چکے ہیں. اور یہی نہیں, سہیل افریدی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. ان کے وارنٹ گرفتاری کے اشتہار اخباروں میں بھی لگے ہیں, اور اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر ان کے وارنٹ گرفتاری کے نوٹسز لگا دیے گئے ہیں. اور بڑا مزے کا نیچے لکھا گیا ہے, بڑی مزے کی عبارت ہے. لکھا کیا گیا ہے کہ سہیل خان افریدی نامی شخص فرار ہو گیا ہے, خود کو رپوش کیا ہوا ہے, بذریعہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ عدالت میں پیش ہو. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہماری عدالت کے مطابق ایک نامی شخص ہے, یعنی اس کا کوئی پتہ نہیں. سہیل خان افریدی نامی شخص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, 91 ووٹوں سے بنا, 2/3 اکثریت سے بنا, ایم پی اے بھی ہے. اس سے پہلے مسلم پاکستان تحریک انصاف کی انصاف فیڈریشن جو یوتھ کی ہے اس میں بھی تھا. سب کچھ چھوڑ دیں, جو 11 مرتبہ اڈیالہ آ چکا ہے, جس کے روز ٹی وی پر بیانات چلتے ہیں, جس کی روز تصویریں چلتی ہیں, جو خیبر پختونخوا کا صوبہ چلا رہا ہے, جو ہر میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کے بارے میں عدالت کہہ رہی ہے کہ سہیل خان افریدی نامی ایک شخص فرار ہو گیا ہے, خود کو رپوش کیا ہوا ہے, یعنی کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا, پتہ نہیں کہاں ہے.
ہمیں اشتہار لگانے پڑ رہے ہیں. یہ غریب عوام کے جو ٹیکسوں کے پیسے ہیں نا، اس سے ہم اشتہار لگانے پر مجبور ہیں. اگر کہیں اس کی نظر اشتہار پر پڑ جائے، اس کے کسی رشتہ دار کی، اس کے کسی جاننے والے کی، اس کے کسی وکیل کی، اس کے کسی بھی بندہ جو سہیل افریدی، کوئی بھی بندہ جو سہیل افریدی کو جانتا ہے، اس کی نظر اگر ان نوٹسز یا اشتہارات پر پڑ جائے تو وہ اسے دیکھے اور سہیل افریدی کو بتائے. مفہوم بتا رہا ہوں. اور پھر سہیل افریدی عدالت میں پیش ہو جائے. کہا ہے نا کہ عدلیہ کمال ترقی کر رہی ہے. وہ آپ نے پہلے ایک رینکنگ دیکھی تھی، 140 میں سے 128ویں نمبر پر ہماری عدلیہ تھی 140 ملکوں میں سے. اب تو کچھ اور اوپر نکل گئی ہوگی، کیونکہ 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد عدلیہ جس طرح کی ہو گئی ہے یا جس طرح کا کام چل رہا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آزاد عدلیہ، آزاد صحافت، پارلیمنٹ کا تقدس، ووٹ کی عزت، سویلین بالادستی، اصلی تو ودیہ جمہوریت، اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے مار کے یہ لوگ ابھی کل جب الیکشن میں تھے تو کیا کیا نعرے مار رہے تھے. اور اب پتہ نہیں وہ نعروں پر بھنگڑے ڈالنے والے کہاں گئے اور نعروں پر تالیاں بجانے والے کہاں گئے، ان بڑکوں پر دیوانہ وار ناچنے والے کہاں گئے اور یہ بڑکے مارنے والے کہاں گئے. پتہ نہیں بلاول بھٹو وہ سونی تقریروں والا کہاں ہے، وہ آصف علی زرداری کہاں ہے، وہ مولانا فضل الرحمان جو 1973 کے آئین کے تحت ہر دوسرے جملے میں لگاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. 1973 کے آئین کی طرح مولانا صاحب بھی نظر نہیں آ رہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چل رہا ہے. بڑی خبریں چھپائی جاتی ہیں کہ کوئی مفاہمت ہو رہی ہے یا کچھ لوگ مفاہمت کے چکر میں ہیں، یا بڈیالہ جیل کی بجائے کوٹ لکھپت جیل پر فوکس ہے. مطلب وہاں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، وہاں اعجاز چودھری ہیں، اور وہاں شاہ محمود قریشی ہیں. تو مطلب ان پر فوکس کیا جا رہا ہے، ان کو آگے لایا جا رہا ہے، ان سے بات چیت کی جا رہی ہے. ایسا تاثر دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، درمیانی رستہ لیں گے، مفاہمت کی طرف بڑھیں گے، اور یہ عمران خان کی جو انتہا پسند پالیسیاں ہیں اس سے جان چھوٹے گی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو چلائیں گے. بات بہت اچھی ہے. پہلے بھی کہا ہے کہ آخر کار آپ ساروں کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا. کوئی کسی کو فتح نہیں کر سکتا، نہ کوئی فتح کرنے کی پوزیشن میں ہے. یہ حکومت پچھلے 3 سالوں میں صبح دوپہر شام عمران خان کر رہی ہے. کیا بگاڑ لیا عمران خان کا؟ بلہ لے کر، الیکشن مینڈیٹ لے کر، مخصوص نشستیں لے کر، سیاسی سپیس پر پی ٹی آئی کی لے کر، پاکستان تحریک انصاف کو توڑ کر، ساروں کو جیلوں میں پھینک کر، کسی کو رپوش کروا کر، انڈر گراؤنڈ بھجوا کر، باقی جو ہیں ان پہ مقدمے بنا کر، کیا ملا؟ وہی حکومت کی صبح دوپہر شام عمران خان. کوئی ان کا سیاستدان کل سے آپ دیکھنا شروع کریں. چلو میری پچھلی باتوں کو تو بھول جائیں. کل وزیر اعظم سے مریم نواز تک، مراد علی شاہ سے بلاول بھٹو تک، مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر آگے علیم خان صاحب اور اون چودھری تک، جو بھی میڈیا کے آگے آتا ہے، جو بھی ٹی وی پر بیٹھتا ہے، اگر وہ 8 منٹ بولتا ہے تو اس میں 6 منٹ پی ٹی آئی اور عمران خان ہوتے ہیں. تو اگر اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کا آج اولین جو ترجیح ہے اور پہلا مسئلہ عمران خان ہے، غربت نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، سرمایہ کاری نہیں ہے، تو پھر تو یہ آپ کی بڑی ناکامی ہے. میرا ایک دوست کہتا ہے نا، جس دیے کو یہ سارے مل کر 12-14 پارٹیاں مل کر بھی بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دیا زیادہ سے زیادہ اس کی لو تیز ہوتی جا رہی ہے اور وہ بجھ ہی نہیں رہا. اور جن کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں بجھے ہوئے دیے، وہ جل ہی نہیں رہے، گیلی لکڑیاں دھوئیں ہی دے رہی ہیں. ملک کا سوا ستیہ ناس ہو گیا ہے. ملک تباہ و بربادی کی طرف جا رہا ہے. معاشی طور پر ہمارا برا ترین حال ہے. اور یہ ہمیں جو خوشخبریاں سناتے ہیں نا کہ کرنٹ ڈیفیسٹ خسارہ اتنا ہو گیا، تو جی ڈی پی اتنی چلی گئی، تو فلانا اتنا چلا گیا، تو ادھر سے اتنا آ گیا اور ادھر سے اتنا آ گیا، یہ سب کہانیاں ہیں. وہ ہے نا، ایک طوطا ہے، ایک مینا ہے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا ہے، سب چینا ہے. تو یہ ہے، سب ایسے ہی ہے.
کوئی آپ تک پہنچی چیز، کوئی خوشحالی، کوئی ترقی، کچھ. اور یہ جو ہر روز ہمیں بتاتے ہیں، ہر 4-5 سالوں کے بعد ہم نے ڈیفالٹ سے ملک کو بچا لیا، ہم نے دیوالیہ ہونے سے ملک کو بچا لیا. تو یہ جو 4-5 سال بعد ہر بندہ آ کے خوشخبری سناتا ہے، تو جب بچا لیا تو پھر وہ ترقی کی طرف کیوں نہیں گیا، خوشحالی کی طرف کیوں نہیں گیا؟ پھر ہر 5-7 سال بعد پھر اسی دروازے پہ ہوتے ہیں ہم کھڑے ہوئے، پھر اگلا آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بار پھر ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیا. پھر 5 سال بعد ایک اگلا آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پھر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور ہر مرتبہ دیوالیہ ہونے سے بچا تو لیتے ہو، ترقی اور خوشحالی کی طرف کیوں نہیں لے جا پاتے؟ کیونکہ یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. جب تک یہ حکمران ہم پر مسلط ہیں، اصل مسئلے ہمارے یہ ہیں. ہمارے مسئلے ہیں مہنگائی، بے روزگاری، غربت، قرضے، خسارہ زدہ سرکاری ادارے، آبادی، بنیادی سٹرکچر تبدیل کرنا، یہ سارے ہمارے مسئلے ہیں. لیکن ان ساروں مسئلوں کی جڑ مسئلہ یہ حکمران ہے. ایک تو نیتوں کا فتور ہے، بد نیتی ہے. دوسرا کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ایشوز ہیں. یہ مسائل حل کر ہی نہیں سکتے، اگر کوئی چاہے گا بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اوپر والے پورشن خالی ہیں. ان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ ادھر سے قرضہ لیا ادھر دے دیا، ادھر سے قرضہ لیا ادھر دے دیا، ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں. کوئی شارٹ ٹرم پالیسی نہیں، کوئی مڈ ٹرم پالیسی نہیں، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں، کوئی ویژن نہیں، کوئی روڈ میپ نہیں. ساری ایک دائروں کا سفر ہے. جب تک یہ موجود ہیں، یہ ملک انہی مسائل میں موجود رہے گا، اور یہ قوم اسی طرح حیوانوں سے بدتر زندگیاں گزارنے پر مجبور رہے گی. اگر آپ اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، خوشحالی دینا چاہتے ہیں، تو یا تو انتظار کریں، اللہ ان کو لمبی زندگیاں دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن جب تک یہ ہوں گے اس وقت تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. سواری کو اپنے سامان کی خود حفاظت کرنا پڑے گی، مشتری ہوشیار باش رہنا پڑے گا. اسی طرح بجٹ بناتے ہوئے قدم قدم پر محرومیوں میں رہتے ہوئے آپ کو زندہ رہنا پڑے گا. ہاں، ان سے جان چھوٹ گئی، یقین کر لیں، میری بات لکھ لیں، جب بھی ان سے جان چھوٹے گی ملک ترقی کی طرف جائے گا. جب تک یہ ہیں تب تک یہ مسائل بڑھتے رہیں گے اور ہم ان مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے. پاکستان زندہ باد.